الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیو، ہم رمضان کے ذلیل القدر ایام اور مبارک مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کے دنوں اور راتوں میں رحمت برستی ہے۔ اس میں گناہیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر دن و رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اس کے فضل کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان پر جو رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھتا فرض کیا ہے تو کھانے پینے اور افطار کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم پر فجر کے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ میرے بھائیو، رمضان کا روزہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ مسافر، بیمار، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ان پر ان ایام کے روزے کی قضا لازم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اور ایسا بیمار شخص جس کی شفایابی کی امید نہ ہو یا بہت زیادہ بوڑھا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور اگر کوئی مکلف کی عمر تک نہ پہنچے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے اسے روزہ رکھنے پر ابھارا جائے۔ اور اگر کوئی دیوانہ یا پاگل ہو یا مکمل طور پر اس کی عقل چلی جائے تو وہ مکلف نہیں ہے، اسے روزے کا حکم نہ دیا جائے اور نہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص سے ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور حیض و نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی جیسا کو نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن ان ایام کے روزے کی قضا کرے گی۔ اور فرض روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، سحری مشروع ہے اور اس میں تاخیر افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، بخاری۔ اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے
جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ رواہ مسند احمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے روزے کی فضیلت کو یاد رکھنا اور اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنے رب کی بندگی کا احساس کرنا، اور یہ کہ اللہ کے تقرب کے لیے ان تمام روزہ توڑنے والے حلال چیزوں سے بچنا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے روزے کو مشروع کیا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ جو کوئی ان باتوں کا احساس کرے گا اس کا اثر اس کے دل پر پڑے گا اور اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ من اجلی والصوم جنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ میرے لیے شہوت اور کھانے کو ترک کرتا ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہتے ہیں، جس سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، اس سے ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ پس جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوں گے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس کسی کو یہ احساس ہوگا کہ روزے کی مشروعیت کا مقصد بندے پر آسانی کرنا ہے تو دین پر اس کا یقین مضبوط ہوگا اور اپنے رب سے محبت زیادہ ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق آیت میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ پس جو کوئی روزہ عبادت سمجھ کر رکھتا ہے تو وہ اسے ٹوٹنے اور کمی ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ دوسری عبادات کا خاص اہتمام کرے جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور لوگوں کے ساتھ احسان و بھلائی وغیرہ، ساتھ ہی نفل نماز اور نماز تراویح کا اہتمام کرے۔ جو کوئی نماز تراویح ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی اجر پانے کی امید سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اس لیے کہ یہ شہر القرآن ہے، رمضان شہر القرآن ہے، اسی مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ نیز ہر وقت اور خاص کر افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرے، اپنی زبان اور آنکھ اور تمام اعضاء و جوارح کو حرام کاموں سے بچائے، اور روزہ رکھنے میں اگر تکلیف ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو مبارک ہو انہیں جن کو اللہ تعالی اخلاص سے اپنی عبادت و بندگی کی توفیق دے۔ مبارک انہیں جن کو اللہ ایمان و احتساب کے ساتھ اس مبارک رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے اور اس میں قیام کرنے کی توفیق دے۔ مبارک ہو انہیں جن کو اللہ توبہ کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ مبارک ہو انہیں جن کو اللہ اپنے والدین،
اور بیوی بچے کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، حقیقت ہے یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر کیجیے۔ گزشتہ سال ہمارے بیچ کتنے ایسے ساتھی موجود تھے، آج اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ نے حیات دی ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے۔ اس مبارک مہینے سے انشاءاللہ ہم قریب ملنے والے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے آتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی فضیلت سے لطف اندوز ہوں، اس مبارک مہینے میں عبادت و بندگی کر کے جنت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ اس مبارک مہینے کے روزے کا اہتمام کیجیے۔ خدا را روزے کو مت توڑیے، مر جائیے وہ منظور ہے، جنت چلے جائیں گے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کو نہیں توڑیے۔ خدا را نماز کی پابندی کیجیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے، نماز تراویح کا اہتمام کیجیے، ذکر، دعا اور تسبیح کا اہتمام کیجیے، اور اللہ توفیق دے تو اس مبارک مہینے میں ضرور عمرہ ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اس مبارک مہینے میں عمرہ کرتا ہے اللہ اسے حج کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام فضیلت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اس مبارک مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے سے ملا، یا اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے ملا، یا اللہ اس مہینے کے ہم سب کو قدر دانی نصیب فرما۔ اس مبارک مہینے میں یا اللہ جو بھی عبادت کی چیزیں ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام خیر کے کاموں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت و بندگی پر لگا، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام المسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اسلام المسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے سے ملا، اور اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و بھلائی کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔